السلام دوستوں، امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے 9-10 تاریخ سے لگاتار اسرائیل اور فلسطین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، ساری دنیا کی نظر اس پہ ہے۔ اور اس میں تمام ممالک نے امریکہ سے کہا تھا کہ دونوں میں بات چیت کروائے، دونوں میں آپس میں شانتی وارتا کرائے اور یہ لڑائی ترنت بند کروائے۔ معصوموں کی جان جا رہی ہے، معصوم بچے نوجوان مر رہے ہیں۔ تو تمام مسلم ممالکت نے اس کی پہل کی تھی اور امریکہ کو اس بارے میں بتایا تھا، خاص طور پہ ترکی، جنہوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بائیڈن سے بات بھی کی تھی، اسرائیل کے تعلق سے بات بھی کی تھی کہ اسرائیل یہ خون خرابہ روکے۔ اور لیکن امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے بائیڈن، وہ جب چن کے آئے تھے تو مسلمانوں کے فیور کی باتیں کر رہے تھے، حدیث بھی سنا رہے تھے اور مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کا جو رانگ پروپیگنڈا ہو رہا ہے ساری دنیا میں، اس کو وہ روکیں گے، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے شروعاتی تقریروں میں انہوں نے کافی کچھ کہا تھا مسلمانوں کے فیور میں۔ تو کافی نیوٹرل ان کو کہا جاتا تھا کہ کافی نیوٹرل مزاج کے بائیڈن ہیں کہ جو ہے تمام مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، انہوں نے مسلمانوں کو کوئی سپورٹ نہیں کیا تھا، ہر طرف مسلمانوں کو انہوں نے بائیکاٹ ہی کیا تھا۔ تو لیکن بائیڈن آنے کے بعد مسلمانوں کو لگا چلو بائیڈن نیوٹرل ہے، مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے اور کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ابھی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین کی، اس جنگ میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسرائیل بھاری پڑ رہا ہے، کیونکہ فلسطین کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ اس کی اپنی کچھ فوج ہے۔ تو امریکہ سے کہا گیا، بائیڈن امریکہ سے کہا گیا ہے کہ آپ اس جنگ کو روکے، لیکن امریکہ نے کافی وقت لگایا اس سوچنے میں۔ لیکن اب سوشل میڈیا سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت چونکانے والی خبریں ہیں، جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امریکہ کی لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے، امریکہ نے اتنا لیٹ کیوں کر رہا ہے آپس میں بات چیت کرنے میں۔ اتنا لیٹ ہو رہا ہے کہ روز جانے جا رہی ہیں، روز بم باری ہو رہی ہے، بہت تباہی مچی ہوئی ہے غازہ میں، پورا فلسطین ڈرا ہوا ہے لیکن لڑ رہا ہے، ڈیفینس بھی کر رہا ہے۔ اس بیچ یہ خبر ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہتھیاروں کے تعلق سے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، یعنی بائیڈن کے جو فوجی ایڈمنسٹریشن ہے، جو ان کے جو ویپنز، جو ہتھیار جو بیچتے ہیں، اس کی بہت بڑی کھیپ انہوں نے ہتھیار کی اسرائیل کو بھی حال میں ہی بیچی ہے، یہ 2 دنوں میں تقریباً۔ وہ رپورٹ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 735 ملین ڈالر ویپنز، ہتھیار جو ہوتے ہیں، ہتھیار اسرائیل کو لڑنے کے لیے بائیڈن نے اپروول کیا، منظور کیا ہے، اس پہ دستخط بھی کیے، یعنی سیدھا بائیڈن نے جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بائیڈن نے اسرائیل کو سمجھانے کے بجائے اور یہ لڑائی رکانے کے بجائے انہوں نے اس کو اپنے ہتھیار بیچے ہیں۔ 735 ملین ڈالر کے جو ہتھیار ہے، جو جہاز ہے، جو بیچے ہیں، اب اس کا استعمال تو اسرائیل فلسطین پہ کرنے والا ہے، اور کس پہ کرے گا؟ وہ ہتھیار اتنے ہائی ٹیکنالوجی کے بتائے جا رہے ہیں کہ اس کا نقصان بھاری فلسطین کو اٹھانا پڑے گا، ایسا لگ رہا ہے۔ تو بائیڈن جو مسلمانوں کے فیور کہلائے جاتے تھے اور جو نیوٹرل مزاج کے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہودی اور عیسائی کس طرح آپس میں دوست ہوتے ہیں اور کس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں بعض جگہ آیا ہے۔ اور ایک آیت تو ان پہ خاص آیت ایک آئی ہوئی ہے جو ان پہ کافی فٹ بیٹھتی ہے، جو آج مسلمان وہ آیت کا تفسیر سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہودی عیسائی آپس میں دوست ہوتے ہیں تو کیسا دھوکہ دیتے ہیں۔
وہ آیت ہے المائدہ کی 5 نمبر آیت ہے اور سورہ نمبر ہے 51. میں وہ آیت پڑھتا ہوں, آپ توجہ دے سے سنیے اور آج کے حالت پہ اور اسرائیل اور امریکہ کے فطرت پہ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. سنیے آیت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اے ایمان والو تم یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے کہ تم یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. وہ ایک دوسرے کے دوست ہے, وہ ایک دوسرے کے دوست ہے. یہ بات بہت پوائنٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہودی عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. کیوں؟ کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہے. اور جو کوئی انہیں تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا, یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی ایمان والا جو اللہ کا مسلم ہے وہ ان میں سے کسی کو بھی ایک کو دوست بنائے گا, وہ انہی میں ہو جائے گا, وہ انہی میں ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ صاف صاف ہے, اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتائی ہے, آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. المائدہ ہے اس آیت کا نام ہے, 5 نمبر ہے اور سورہ نمبر 51. اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا اب یہودیوں اور عیسائیوں سے دوست نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو دھوکہ ہی دیتے ہیں. یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے جو آج مسلمانوں کو دھوکہ ملا ہے. اتنے جنگ کے حالات میں اتنے جو بڑھ رہے ہیں, خون رنگیزی ہو رہی ہے, معصوم مر رہے ہیں, نوجوان مر رہے ہیں, روز مر رہے ہیں فلسطین میں. اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, امریکہ خاموش ہے. اور جب امریکہ ان حالات میں ان کو اپنے ہتھیار بیچتا ہے تو ان کی دوستی اور ان کا جو اسلام کے خلاف جو اندرونی زہر ہے وہ کتنا سامنے آ گیا ہے, یہ سب آپ معلوم ہوتا ہے. اور یہ زہر اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا, بتا دیا تھا مسلمانوں کو. آپ اس کا جائزہ لیجیے, غور کیجیے, غور فکر کیجیے کہ کس طرح مسلمانوں پہ حالات گزر رہے ہیں. اور یہ آیتیں کتنی صاف طور پہ بتا رہی ہیں, ہمیں گائیڈنس کر رہی ہے, ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اور ایک بات میں کلیئر کر دوں, یہودی عیسائیوں سے دوست نہ بنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بزنس نہ کرو, ان کو دعوت مت دو, ان کے ساتھ, لیکن ایک لمٹ میں رہو, ان کو دعوت دو, ایک لمٹ میں رہو. یہ بھی ایک مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہودی عیسائیوں کو دعوت دی ہے, اسلام کے قرآن کے ذریعے دعوت دی ہے. لیکن آپ ان کی آئیڈیالوجی مت اپناؤ, ان کے طور طریقے, ان کے ریتی رواج اگر آپ اپنائیں گے تو آپ انہیں سے ہو جائیں گے اور آپ اپنے دین سے باہر ہو جائیں گے. اس طرح یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جو آپس میں دوست ہے تو وہ بالکل دھوکہ ہی دینے والے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی دیا ہے ایمان والوں کو, اس طرح اشارہ بھی دیا ہے اور گائیڈنس بھی دیا ہے کہ اس طرح آپ بچو ان یہودی عیسائیوں سے جو دھوکہ ہی دیتے ہیں مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, اللہ کے جو مسلم ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ آیت اور آج کی حالت میں یہ تھا کہ آج یہ جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے یہ کتنا پرفیکٹ بات ہو رہی ہے آج کے دور میں. آپ اس میرے میسیج کو سمجھیے, آپ خود قرآن کا اس آیت کا مطالعہ کیجیے اور آپ غور و فکر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلم بھائی اسلامی گروپ میں شیئر کیجیے.